کیا دلیل ہے ہمارے پاس؟ آپ کو معلوم ہوگا، اہل علم بھی بیٹھے ہیں، کہ جب یوسف علیہ السلام کی قمیص روانہ ہوئی تو آپ کو پتا ہے کہ وہ کتنے فاصلے پر تھی؟ انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون۔ تو یعقوب علیہ السلام پکار اٹھے کہ اے اولاد بیٹھی تھی نا، پوتے اور کئی نسلیں بیٹھی ہوئی تھی، فرمانا انہوں نے کہا کہ تو بابا تم اسی پرانے خیال، یوسف ایک بیٹا تھا وہ کھو گیا، اب اسی کے غم میں تم نڈھال ہو رہے ہو۔ انہوں نے کہا کہ انی لاجد ریح یوسف، کہ میں یقیناً اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو مجھے آ رہی ہے، لولا ان تفندون، اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بڈھا سٹھیا گیا ہے، تفندون، اگر تم یہ نہ کہو نا کہ بڈھا 17-12 ہو گیا ہے، اے اگر نہ آکھو تو ماں اپنے پترے نی خوشبو پہ آنی ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کا ناک تو یہاں تک سے نہیں سونگ سکتا، تو وہ کون سی قوت شامہ تھی جس کو جناب یعقوب نے کئی میلوں سے سونگ لیا؟ وہ روحانی قوت تھی، نبی کی وہ روحانی قوت تھی جو نبی پیدائشی طور پر اس قوت کا مالک بنا دیا جاتا ہے۔ تو یہ تو نبیوں کی بات ہے نا، یہ تو نبیوں کی بات ہے، اس کا مقام بہت اونچا ہے۔ تو میں آپ کو اگر اولیاء اللہ کی بات سناؤں، جو انبیاء کے غلام ہیں، انبیاء کے خادم ہیں، انبیاء کے طریقوں پر چل کر اپنے اندر ایک روحانیت اور وہ مقام پیدا کرتے ہیں، تو آپ آج کا انسان، آج کے بلکہ بعض انسان حیرت کرتے ہیں کہ یہ کیسی باتیں ہیں کہ جناب ہم مانتے نہیں ہیں، یہ بزرگوں سے منسوب کر دی گئی ہیں، کرامات غلط بیان کرتے ہیں، غلط بھی لوگ بیان کرتے ہیں، یہ بھی میں تائید کرتا ہوں، اتنی ہوتی نہیں ہے، بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا کہ اولیاء اللہ کی کرامت کوئی چیز نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ کیوں کہ معجزہ، اگر آپ نے پھر اس کا انکار کرنا ہے تو آپ کو معجزات کا بھی انکار کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ معجزات کے لیے آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ دیکھا آج کے حساب کے اس ملک میں بھی ایسے لوگ ہیں جو انبیاء کے معجزات کے منکر ہیں، جو شق القمر کا انکار کرتے ہیں کہ چاند 2 ٹکڑے نہیں ہوا، معاذ اللہ انکار کرتے ہیں، حضور علیہ السلام بشمول تمام انبیاء کے معجزات کا انکار کرتے ہیں۔ وہ فرقہ بھی اسی پاکستان میں سانس لے رہا ہے۔ تو اگر پھر انکار کرنا ہے، میں ان سے کہتا ہوں، اگر پھر انکار کرنا ہے معجزات کا تو اللہ کی قدرت کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ اگر نبیوں کے اعجاز کا، معجزات کا انکار کرنا ہے تو اللہ کے قدرت کا تمہارے پاس کیا کوئی ثبوت ہے؟ کیا اللہ کو تم نے دیکھا ہے؟ یہی تو ملحد کہتا ہے، بے دین آدمی جو اللہ اور رسول کو نہیں مانتا وہ یہی کہتا ہے، یار تم 5 ٹائم نماز پڑھتے ہو، کوئی چیز سامنے ہوتی نہیں، نہ نظر آتی ہے، نہ محسوس ہوتی ہے، نہ چھوئی جاتی ہے، نہ دیکھی جاتی ہے، اور سجدوں پر سجدے کیے جا رہے ہو، یہ کوئی عقل مندی ہے؟ اتنا بڑا پڑھا لکھا آدمی سجدے دے رہا ہے، یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ تو پھر ملحد ٹھیک کہتا ہے آپ کے نزدیک؟ وہ کہتا ہے کہ زمین قدیم ہے، یہ یوں ہی سلسلہ چلا آیا ہے، بس چلتا رہے گا، خود بخود یہ ختم نہیں ہوگا۔ تو پھر آپ اللہ کی قدرت کا بھی ثبوت نہیں دے سکیں گے۔ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ اللہ نے سورج کو بنایا ہے؟ کیا دلیل ہے کہ قمر کو بھی اللہ نے بنایا ہے، زمین کو بھی اللہ نے بنایا ہے؟ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی منطقی دلیل نہیں ہے۔ جب تک آپ ایک ذات پر یقین نہ کریں، اور وہ ذات ہے جناب محمد الرسول اللہ کی، کہ آپ ان پر قرآن اترا، انہوں نے فرمایا کہ خالق ارض و سماوات اسی کی ذات ہے جس نے انسان کو ایک قطرہ ناپاک سے احسن تکوین کی اعلیٰ منازل طے کرائیں۔
آپ کو ایمان لانا پڑے گا، اور جب آپ اس پر ایمان لے آئے تو آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اس پر جو کتاب اتری ہے وہ سچی ہے جی۔ تو ورنہ تو دنیا میں مذہب تو بہت سارے ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، اور ادیان عالم ہیں، بڑے بڑے دین ہیں، ان کے اپنے اپنے مذہب ہیں۔ بتوں کی پرستش کا عالم دیکھیں کہ جناب اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ان سے حاجتیں مانگتے ہیں۔ کتنی حماقت ہے کہ اپنے ہاتھوں سے انہیں بنا کر ان سے مانگتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے تو بارش، یہ بت جو ہے بارش دے گا، یہ رزق دے گا، یہ فلاں دے گا۔ تو یہ سب ان چیزوں سے دور ہمیں کیا، ہمیں شرک سے اگر پاک کیا تو کس نے کیا؟ محمد پاک نے کیا۔ میں اس کے بعد بیان کروں گا کچھ اور باتیں، ابھی نماز کا وقت ہے، نماز ہم پڑھ لیں اس کے بعد کریں گے۔ نماز عصر کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے گفتگو موقوف ہوئی۔ راجہ پرویز اشرف صاحب نے جس خوبصورتی سے اپنا مدعا بیان کیا اور جس محبت سے میرا ذکر کیا، میں اس کے لیے ان کا شکر گزار ہوں۔ اصل میں یہی محبت ہے اور یہی تعلق ہے جو انسانوں کو انسانوں کے قریب لاتا ہے۔ صرف دنیاوی مفادات پر انسان کو تعلق کی بنیاد نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ کچھ شخصیت کے اپنے پہلو بھی ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ دنیا کے مفادات اللہ کی مرضی نہ ہو تو حل نہیں ہو سکتے۔ تو اب صدر مشرف صاحب ہمارے سربراہ ہیں ملک کے، تو ساری چیزیں تو وہ بھی نہیں کر سکتے۔ وزیر اعظم بھی لوگوں کی ڈیمانڈ جو ہے وہ پوری نہیں کر سکتا، تو اگر اللہ دینا چاہے تو کسی کے ہاتھ سے کرا دیتا ہے، تو اصل میں منظوری ادھر سے ہوتی ہے۔ تو اس لیے صرف دنیاوی مفادات پر بھی تعلق نہیں رکھنے چاہیے، شخصیت اور انسان کو بھی دیکھنا چاہیے۔ تو میں جس موضوع پر گفتگو کر رہا تھا، اب یہ کوئی جملہ یاد ہے میں تو مختلف مذاہب جو ہیں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مختلف مذاہب ہیں، ان کا ایک اپنا طور طریقہ ہے۔ تو اگر ہمارے سامنے کوئی ٹھوس چیز آتی ہے اور آئی ہے، اور آج ہم جم کر بیٹھے ہیں، ہم بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کرتے، ہم کسی کے انسان کو سجدہ نہیں کرتے، ہم اس کے لائق صرف اسی کی ذات کو سمجھتے ہیں جو مسجود حقیقی ہے، جو معبود حقیقی ہے، اور جس کا حقیقت میں اقتدار اور اختیار ہے، اسی کے سامنے جب ہم سر خم کرتے ہیں تو ہمارا سر فخر سے اونچا ہو جاتا ہے۔ تو جو ایک قوت ہمارے سامنے دل میں پیدا ہوتی ہے سجدہ کرنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد، تو یہ اس کی عظمت ہے، اور دل میں یہ ذلت کا پہلو پیدا نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سجدہ کا معنی کیا ہے؟ وضع الجبہۃ علی الارض بقصد العبادت، انتہائی ذلت کا نام سجدہ ہے۔